سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ سید الانبیاء میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرات، آج ہم اور آپ اس نور مجسم کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں جس نور کی خیرات بقیہ سارے نور ہیں۔ یہ جتنے نور ہیں وہ سارے نور خیرات ہیں اس نور مجسم کے۔ اگر وہ نور نہ ہوتا تو بقیہ کوئی نور نہ ہوتا، بلکہ ان سارے انوار کی تخلیق ہی اس نور سے ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے۔ اور نور کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاشیۃ الساوی الجلالین میں فرماتے ہیں، لِأَنَّهُ أَصْلُ كُلِّ نُورٍ حِسِّيٍّ وَمَعْنَوِيٍّ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف نور ہیں بلکہ جتنے بھی نور کے اقسام ہیں، چاہے وہ ظاہری نور چاہے وہ باطنی نور، آپ تمام انوار کی اصل ہیں۔ صرف نور نہیں بلکہ تمام انوار کی اصل ہیں۔ آپ کی بارگاہ سے ہی ہر نور بطور صدقہ آیا ہے۔ کوئی نور نہیں ہے جس کو آپ کی بارگاہ کی خیرات نہ ملی ہو۔ آج لوگوں کو بڑا اعتراض ہے کہ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں۔ ہم نے نور نہیں کہا، قرآن کہتا ہے کہ وہ نور ہے، احادیث کہتی ہے نور ہے۔
بڑے لمبے چوڑے لوگ اعتراضات کھڑے کرتے ہیں، بہت بار دیکھیے گا پوسٹ ڈالتے ہیں کہ اگر نبی نور ہیں تو پیدا کیسے ہوئے؟ نور تو پیدا نہیں ہوتا انسان سے، نور کو انسان کی طرح وفات نہیں آتی، نور کا جسم نہیں ہوتا انسانی، نور مذکر و مؤنث نہیں ہوتا، جیسے کہ فرشتے نور ہیں، نہ ان میں کوئی مذکر ہے نہ مؤنث ہے، جیسے چاند سورج ستارے نور ہیں، ان میں نہ کوئی مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ تو ان عقل کے اندھوں کو پتہ نہیں ہے کہ نور کی ایک دوسری صورت اور بھی پائی گئی ہے، وہ ہے نور کا لباس بشر میں آنا۔ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے سورہ مریم میں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے مریم کی طرف سے اپنی جانب سے روح الامین کو بھیجا۔ کسے بھیجا؟ حضرت جبرائیل کو۔ کیا ان کے نور ہونے میں بھی ان وہابیوں کو شک ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی طرف، مریم کی طرف روح الامین کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو یہ جب وہاں گئے تو بالکل ٹھیک ٹھاک انسان بن کر گئے تھے۔ غور کیجئے گا، حضرت جبرائیل جب حضرت مریم کے پاس پہنچے، ہے تو نور وہ بھی، ان کے نور ہونے میں کسی کلام، وہ گئے تو کس شکل میں گئے؟ اللہ فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ٹھیک ٹھاک انسان بن کر گئے تھے، یعنی نور انسانی شکل میں آ سکتا ہے۔ اچھا، حضرت روح الامین سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس انسان بن کر کیوں گئے؟ کیونکہ جو باتیں حضرت جبرائیل کو حضرت مریم کو تعلیم دینی تھی، تعلیم کرنی تھی، بتانی تھی، ان باتوں کے لیے ایک انسان ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ جبرائیل اپنی اصلی شکل میں جاتے تو حضرت مریم ہیبت زدہ ہو جاتی، ڈر جاتی، وحشت میں آ جاتی، اور جب ڈر جاتی تو آپ کی بات سنتی ہی نہیں تو سمجھتی کہاں سے؟ تو حضرت جبرائیل نور ہیں، انسان بن کر گئے تاکہ اللہ کا پیغام جو حضرت مریم کے لیے ہے وہ حضرت مریم تک ٹھیک ٹھاک انداز میں پہنچا دیں۔ ہمارے نبی نور ہیں، قرآن کہتا ہے بشری جامع میں آئے ہمارے پاس، کیونکہ حقیقت محمدیہ آتی تو ہمارے بس کا تھا ہی نہیں کہ ہم انہیں دیکھ بھی پاتے۔ سمجھنا تو بڑی بات ہے، ہماری نگاہوں میں وہ طاقت ہی نہیں تھی کہ ہم حقیقت محمدیہ کے نور کی تاب لاتے، تو لباس بشر میں آئے۔ کیوں آئے؟ تاکہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا سکے۔ وہی بات ہے سیم جو حضرت جبرائیل کے یہاں پائی گئی کہ وہ لباس بشر میں، قرآن کہتا ہے لباس بشر میں حضرت مریم کے پاس اس لیے گئے تاکہ اللہ کا پیغام پہنچائے، ہیں تو نور۔ مصطفیٰ جان رحمت بھی نور ہیں، لباس بشر میں ہمارے پاس اس لیے آئے تاکہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا سکے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم رسول قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ بلا شبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نہ صرف نور ہیں بلکہ اصل و کل نور ہیں، تمام نوروں کی اصل ہیں، تمام انوار کی اصل ہے، آپ صرف نور نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام، وہ منصب عطا فرمایا، اور جب آپ بشری شکل میں دنیا میں مبعوث ہوئے، جب جامع بشریت پہن کر آئے تو ظاہر ہے بشر کے سارے احکام آپ پر نافذ ہوں گے۔ جب آپ بشری شکل میں آئے تو بشر کے سارے احکام آپ پہ نافذ ہونے تھے،
لیکن آپ بھی بشر کیسے؟ علماء فرماتے ہیں بشر لا کل بشر، یعنی ایسے بشر بھی ایسے کہ جس جیسا بشر نہ کبھی بنا ہے نہ بنے گا۔ نور ہے، بشری جامے میں آئے ہیں، اور وہ بھی ایسے بشر بنا کر بھیجے گئے جیسا بشر کوئی نہیں، بشریت تامہ، بشریت کاملہ، ایسے بشر کہ بشری خوبیاں تو تھی لیکن بشری خامیاں نہ تھی، بشری نقائص نہیں تھے۔ ظاہر ہے بشر ہوں گے جب تو کیا ہوتا ہے، عام طور پر انسان میں کچھ کمیاں ہوتی ہے، خامیاں ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے۔ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان بھول چوک خطا کا پتلا ہے، لیکن آپ انسان تو تھے، لیکن یہ خطا، یہ گناہ، یہ عیوب، یہ نقائص، ان سب سے اللہ نے آپ کو پاک کر کے بھیجا۔ بشر بھی بنایا تو لا کل بشر، ایسا بشر جس کی مثال نہ کبھی تھی نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نور ہے، اور نہ صرف نور ہے بلکہ اصل و کل شیء ہے، ہر شے کی اصل ہے، ہر نور کی اصل ہیں آپ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جابر نے بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث نور، امام بیہقی رضی اللہ تعالی علیہ نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلائل النبوہ میں، امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ میں، اور بھی بہت سے محدثین نے، علامہ عبدالرزاق نے مصنف عبدالرزاق میں نقل کی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ بأبی انت و امی اخبرنی اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے بتائیے اس چیز کے بارے میں جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، سب سے پہلے پیدا کیا، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، کچھ نہ بنا تھا۔ آقا جواباً ارشاد فرماتے یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نوری، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ دو باتیں پتہ چلی، ایک یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت نور ہیں، دوسری بات یہ کہ عام نور نہیں ہے، اللہ کا نور ہے۔ نورا نبی کا من نورہ، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ یہاں رک کر ایک بات عرض کر دوں، یہاں یہ کوئی گمان نہ کرے اپنے نور سے مراد نعوذ باللہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوا اور اس سے مصطفیٰ بنے، نہیں، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، یہ کفری عقیدہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی یہ کہے اللہ کا نور ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نعوذ باللہ، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نور ٹکڑا ہونے سے پاک ہے، اللہ کا نور تقسیم و تجزی سے پاک ہے، اللہ کے نور کی تقسیم نہیں ہو سکتی، اور خدا بالفرض بفرض غلط خدا کے نور کا ٹکڑا ہوگا تو وہ بھی خدا ہوگا، وہ مخلوق نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اللہ کے نور کا کوئی ٹکڑا نہیں، کوئی تقسیم نہیں۔ پھر اللہ کا نور مصطفیٰ ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب اللہ جانے اور اس کے حبیب جانے۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور ہے کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نورا نبی کا من نوری، دوسری جگہ فرمایا انا من نور اللہ، میں اللہ کا نور ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ پھر آگے فرماتے لما اراد اللہ تعالی یخلق الخلق
فقسم ذلك النور على 4 اجزاء. پھر جب اللہ نے مخلوق بنانا چاہا، پہلے تو کیا کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت کا نور بنایا. پھر جب مخلوق بنانا چاہا تو اس نور کے 4 ٹکڑے کیے. کس نور کے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے نور کے. یہی نور پوری کائنات کی اصل ہے، یہی اصل ہے. پوری کائنات اسی سے بنی. حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس نور کے 4 ٹکڑے کیے. فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش. تو اللہ نے پہلے ٹکڑے سے، اس نور کے پہلے ٹکڑے سے قلم کو پیدا کیا. یہ کون سا قلم ہے؟ قلم قدرت. قلم کو پیدا کیا. دوسرے ٹکڑے سے لوح کو بنایا. لوح یہ بورڈ ہے جس پر اولین آخرین کی ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہے. اور تیسرے ٹکڑے سے عرش کو پیدا کیا. مطلب عرش کی اصل بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے، لوح و قلم کی اصل بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے. آسمان و زمین، عرش و کرسی، یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کے در کی بھیک ہے. انہی کی خیرات ہے، انہی کا صدقہ. علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب نور محمدی کو پیدا کیا، کب پیدا کیا کسی کو نہیں پتا، کیونکہ اس وقت یہ کب بھی نہیں تھا اور تب بھی نہیں تھا. جب نور محمدی بنایا گیا تو یہ کب بھی نہیں تھا، تب بھی نہیں تھا. ایک اللہ کی ذات تھی اور دوسرے مصطفیٰ جان رحمت کا نور تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا کیا تو وہ نور اتنا بلند ہوا کہ حجاب عظمت تک پہنچ گیا. اب حجاب عظمت کیا ہے؟ عرش سے بھی اوپر کچھ پردے ہیں. اب ان پردوں کے پیچھے کیا ہے اللہ جانے. شب معراج مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے گئے تھے، انہی میں سے حجاب عظمت ہے. علامہ عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں اللہ نے جب اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا تو وہ نور اتنا بلند ہوا کہ حجاب عظمت تک پہنچا. پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اللہ کی حمد بیان کی. اللہ کی طرف سے آواز آئی لذالک خلقتک وسمیتک محمدا. اے نور، میں نے اسی لیے تجھے پیدا کیا اور تیرا نام محمد رکھا. یہ تب کی بات ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، جب تب بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تب کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا اور پھر پیدا فرمانے کے بعد اس نور کے ٹکڑے کیے جیسا کہ آپ نے سنا. ایک ٹکڑے سے قلم بنا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش. پھر حکم باری تعالیٰ ہوا قلم کو، اے قلم لکھ. حکم ہوتا ہے قلم کو، اے قلم لکھ. اور یہ حکم آسمانوں زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے کا ہے. دنیا جانے دیجیے، آسمانوں زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے حکم ہوتا ہے قلم لکھ. کلام باری تعالیٰ کی ہیبت سے 1,000 سال تک قلم صرف کانپتا رہا، صرف کانپتا رہا کلام باری کی ہیبت سے. اس کے بعد جب قلم ہوش میں آیا اس نے پوچھا خدایا کیا لکھوں؟ حکم ہوا اکتب توحیدی، میری توحید لکھ. حکم ہوا میری توحید لکھ. قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ، توحید لکھی گئی. پھر حکم ہوا قلم کو میرا دستور لکھ، میرا قانون لکھ، میرا قاعدہ لکھ. قلم نے لکھنا شروع کیا کہ اللہ کی مخلوق میں جو بھی اللہ کے حکم کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا.
یہ دستور تھا. پھر اس دستور کو قلم نے تفصیل سے لکھنا شروع کیا. تمام انبیاء کے نام لکھے، ان کی امتوں کا ذکر کیا. حضرت آدم کی امت میں جو نیک ہوگا جنت میں جائے گا، جو بد ہوگا جہنم میں جائے گا. شیش کی امت میں جو نیک ہوگا جنت میں جائے گا، جو بد ہوگا جہنم میں جائے گا. نوح کی امت میں جو نیک ہوگا جنت میں جائے گا، جو بد ہوگا جہنم میں جائے گا. سارے انبیاء، تمام انبیاء کی امتوں کے بارے میں یہ قاعدہ قانون لکھا گیا. امت محمدیہ کی باری آئی، قلم نے لکھا. امت محمدیہ میں جو نیک ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو بد ہوگا قلم نے لکھنا چاہا جہنم میں جائے گا. غیب سے آواز آئی، تأدب یا قلم، تأدب یا قلم. اے قلم زبان سنبھال، اے قلم ادب کر، اے قلم ادب کر، اے قلم ادب کر. اس حکم باری کو سنتے ہی قلم پھر ہیبت میں آیا، پھر کانپنے لگا. پھر عرض کیا الہی وہی تو لکھا، جو قانون تو نے لکھنے کہا تھا وہی لکھ رہا ہوں. کیا امت محمدیہ کے لیے کوئی اور قانون ہے؟ کیا اور کوئی قاعدہ ہے؟ حکم باری ہوا نہیں. وہ مت لکھ جو تو نے پچھلی امتوں کے لیے لکھا ہے. لکھ امت محمدیہ میں جو نیک ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو بد ہوگا لکھ امت مذنبۃ ورب غفور. اور میرے حبیب کی امت میں جو جو گنہگار ہوگا وہ یاد کر لے کہ بندہ گنہگار ہے تو بخشنے والا پروردگار ہے. بندہ گنہگار ہے تو بخشنے والا پروردگار ہے. رحمت نبوی ہمیں کب کام آ رہی ہے؟ جب ابھی کچھ بنا ہی نہیں تھا. اللہ وہ یوں ہی رحمت للعالمین نہیں ہے. ابھی کائنات بنی ہی نہیں ہے، ابھی تو منشور لکھا جا رہا ہے، ابھی قاعدے لکھے جا رہے ہیں، قواعد ترتیب پا رہے ہیں. اور وہاں بھی مصطفیٰ جانے رحمت کی رحمت کام آ رہی ہے. بقیہ امتوں کے لیے قاعدہ برابر ہے، قانون برابر ہے، منشور برابر ہے، دستور عمل برابر ہے. لیکن بات جب امت مصطفیٰ جانے رحمت کی ہے تو اللہ فرماتا ہے قاعدہ بدل دو، حکم بدل دو، قانون بدل دو، دستور بدل دو. حبیب کی امت ہے، گنہگار ہے، کوئی بات نہیں، میں بخش دوں گا. امت مذنبۃ ورب غفور. بندہ گنہگار ہے تو بخشنے والا پروردگار ہے. اللہ، یہ منشور لکھا گیا، یہ قاعدہ تیار ہوا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی مرضی ہوئی آسمان و زمین کو پیدا کیا، روحیں بنانے کا سلسلہ جاری ہوا، روحیں بنائی گئی، عالم ارواح تیار ہوا. عالم ارواح مطلب روحوں کی دنیا. جیسے آج ہماری ایک دنیا ہے، روح نے جسم کا جامہ پہنا تو اس جہاں میں آئی، لیکن اس جہاں سے پہلے ایک جہاں وہ ہے جہاں صرف روحیں رہتی ہیں. روحیں تیار کی گئی، انبیاء کرام کی روحیں، صرف انبیاء کرام کی. ایک مجلس منعقد کی جاتی ہے عالم ارواح میں، ایک محفل منعقد ہوتی ہے، اور اس محفل، وہ محفل اتنی وی آئی پی ہے کہ صرف انبیاء کی روح ہے، باقی اور کوئی کسی روح کو گزر نہیں، صرف نبیوں کی روح. اور باری تعالیٰ خطاب فرماتا ہے انبیاء سے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزم کا ذکر کیا ہے، اس محفل کا ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. اللہ فرماتا ہے تمام انبیاء سے، اور یہ اپنے حبیب کو کہتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین. اے حبیب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. یاد کرنے کسے کہا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ جانے رحمت کو. یعنی آپ تو تھے صدر محفل، آپ ہی تھے،
اور وعدہ نبیوں سے لیا جا رہا تھا، خطاب فرما رہا تھا باری تعالیٰ. اللہ فرماتا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اے حبیب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا. کیا لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے گروہ انبیاء، اے جماعت مرسلین، جب میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت عطا کروں. اللہ تمام انبیاء سے فرماتا ہے عالم ارواح میں، اے گروہ انبیاء جب میں تمہیں کتاب عطا کروں اور حکمت دوں، یعنی آپ کو دین، آپ کا دین اور کتاب دے کر دنیا میں بھیجوں. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اس کے بعد میرے پیارے رسول آئے آپ لوگوں کے بیچ میں. اس کے بعد ثم جاءکم، تم لوگوں کے پاس رسول آئے اور وہ تصدیق کر رہے ہیں اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اللہ فرماتا ہے تو ضرور ضرور تم سب ان پر ایمان لانا. ایمان لانے کو کنہیں کہا جا رہا ہے؟ نبیوں کو. غور کیجئے گا، انبیاء کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے آپ سب کے بعد، آپ لوگ آئیں گے، آپ کو کتاب دی جائے گی. عالم ارواح میں مجلس ہے، انبیاء سے خطاب ہے. اللہ فرماتا ہے نبیوں، اے جماعت انبیاء، آپ کو کتابیں دے کر بھیجی جائے گی، آپ کو دین دے کر بھیجا جائے گا. آپ سب کے بعد میرے پیارے رسول آئیں گے. اللہ، اور وہ آئیں گے تو آپ سب کی کتابوں کی تصدیق بھی کریں گے، لیکن لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آپ میں سے ہر کسی پر لازم ہوگا کہ میرے رسول پر ایمان لانا. یہ وعدہ کن سے لیا جا رہا ہے؟ انبیاء سے. اللہ اکبر، کہ آپ سب پر لازم ہے ایمان لانا میرے نبی پر. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کا اپنا اپنا کلمہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. حضرت آدم کا اپنی امت کے لیے کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. حضرت ابراہیم کا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. حضرت اسماعیل کا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ. حضرت موسیٰ کا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ کا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. لیکن یہ جو کلمہ ہے یہ ان نبیوں کی امت کا ہے. نبیوں کا کلمہ تو سارے نبیوں کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ان کی امتوں کا تھا. نبیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. قرآن کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے نبیوں تم میں سے ہر کسی پر لازم ہے کہ میرے حبیب پر ایمان لانا. یعنی آپ نبی اپنی امت کے ہوں گے، لیکن آپ مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں شامل ہے. اللہ، آپ سب کے نبی ہیں، وہ آپ اپنے امت کے نبی اور آپ سب کے نبی وہ ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اگر آپ میں سے کسی نے ان کا زمانہ پایا تو ان کی مدد ضرور کرنا. اب اللہ تو جانتا ہے کہ کسی نبی کو ہمارے نبی کا زمانہ نہیں ملنا. دراصل وہ تاکید تھی جو انبیاء نے اپنی اپنی امتوں سے کی کہ میں آخری میں نبی آئیں گے، آپ لوگ اگر ان کا زمانہ پاؤ تو ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا. بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی. قرآن میں آگے اللہ فرماتا ہے اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي، اے گروہ انبیاء کیا آپ اقرار کرتے ہیں اور یہ وعدہ دیتے ہیں مجھے، یہ پختہ وعدہ دیتے ہیں مجھے؟ تمام نبیوں نے کہا. قرآن کہتا ہے اقررنا، الہ العالمین ہم نے اقرار کیا. پہلے اللہ خطاب فرماتا ہے انبیاء سے، ارواح انبیاء سے، پھر فرماتا ہے اقرار کر رہے ہو؟ سب نے کہا اقررنا، خدایا ہم نے اقرار کیا. بات ختم ہو جانی تھی؟ نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ بات محبوب کی ہے، وہ ختم ہوگی کہاں؟ بات محبوب کی ہے. اللہ فرماتا ہے فَاشْهَدُوا وَأَنَا
معكم من الشاهدين، اے انبیاء آپ سب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. بات اتنی جلدی ختم ہوگی نہیں، وعدہ لیا گیا. پھر فرماتا ہے آپ سب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ اس بات پر کہ میرے نبی آئیں گے تو ان سے ایمان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے. فاشہدوا، تو آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. اب بھی بات پوری نہیں ہوئی. وانا معکم من الشاہدین، اور تم سب پر گواہ میں بن رہا ہوں. اتنی بڑی بات. اللہ فرماتا میں گواہ، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. یہ عہد و پیمان کر کے اس عہد و پیمان کے گواہ بنو، اور میں تم سب پر گواہ بن رہا ہوں. اتنی تاکید اللہ نے اس بزم میں فرمائی. ابھی دنیا بنی نہیں ہے، انبیاء آئے نہیں ہیں، عالم ارواح ہے، اور عالم ارواح میں یہ عہد و میثاق. اور اس سے بڑی بات، ان ساری باتوں سے بڑی بات آخری آیت کا آخری ٹکڑا ہے. اللہ فرماتا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اے گروہ انبیاء سن لیں کہ اس میٹنگ کے بعد، اس عہد و پیمان کے بعد، گواہیوں کے بعد جو بھی اس بات سے مکرے گا، ذرا غور کرے، نبیوں سے تو مکرنے کا تصور ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ، کیا نبی کوئی عہد کر کے مکریں گے؟ نبیوں سے تو گناہ ممکن ہی نہیں، وہ تو معصوم ہیں. لیکن تاکید دیکھیں اور عظمت مصطفیٰ جان رحمت دیکھیں. اتنی تاکید کہ جو بات ہونی بھی نہیں ہے اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے فما تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اور اے گروہ انبیاء سن لیں، جو بھی اس کے بعد اس وعدے سے پھرے گا وہ فاسق ہوگا. یہ انبیاء کرام سے خطاب. اللہ اکبر. جہاں تصور بھی نہیں، نہ فسق کا تصور، نہ خلاف وعد کا تصور، اس کے بعد بھی اللہ انبیاء سے فرماتا ہے جو بھی اس عہد سے پھرے گا وہ فاسق ہوگا. تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے لیے باضابطہ محفل سجائی گئی. اور محفل اتنی وی آئی پی کہ صرف انبیاء، اور بھی انبیاء کی روحیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ارواح سے خطاب کرتا ہے اور انہیں فرماتا ہے کہ میرے حبیب آئیں گے، تم سب اس عہد و پیمان پر باقی رہنا. انبیاء کرام سے عہد و پیمان ہوا. پھر آپ نے سنا، تفسیر میں بھی سنا، اور میں آپ لوگوں کو نے بارہا اس کا ذکر سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ نے صرف خلیفہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کس کا خلیفہ بنانے والا ہوں، کیونکہ اللہ کا تو کوئی خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا. غور کیجئے گا، اللہ کا خلیفہ ہو نہیں سکتا. خلیفہ کا مطلب وہ ہے جو اصل کی غیر موجودگی میں اس کا کام کرے. خلیفہ وہ جو اصل کی غیر موجودگی میں اس کا کام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غیر موجودگی کا تصور ہی نہیں ہے، تو پھر خلیفہ کس کا؟ حضرت شیخ ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو خلیفہ بنایا حضرت آدم کو اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں. دراصل خلافت یہ جناب محمد مصطفیٰ کی تھی. اصل وہ ہے، وہ آئیں گے اخیر میں، خلفاء پہلے جائیں. کیوں جائیں؟ جا کر لوگوں میں آپ کی عظمت بتائیں، آپ کا رتبہ بتائیں، آپ کا مقام بتائیں، محفل سازگار کریں، پھر اخیر میں آنے والے ہیں وہ اصل ہے. انبیاء نے اپنی امتوں پہ، تمام انبیاء اپنی امتوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں بتاتے رہے، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کا ذکر کرتے رہے. تو اللہ فرماتا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اور جو انبیاء خلیفہ ہوں گے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے خلیفہ ہوں گے. امام اہل سنت
आला हजरत अली रहमा से पूछा गया कि अंबियाए किराम क्या अल्लाह तबारक व तआला का मजहर है? आपने फरमाया कि अंबिया अल्लाह की सिफात का मजहर है। अल्लाह की सिफात का, अल्लाह की सिफतें हैं ना, वो हई है, वो कय्यूम है, वो रज़ाक है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है। तो अल्लाह की सिफात का मजहर है। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत, तो फरमाते मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह की जात का मजहर है। मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह की जात का मजहर है। खैर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत के खलीफा बनाए गए। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ आपको बनाने के बाद सजदा करें। यहाँ भी बहुत से उलमा, सूफिया, अहले कश्फ फरमाते हैं कि सजदा हजरत आदम को था ही नहीं। जो फरिश्तों का सजदा था वो सजदा हजरत आदम को नहीं था। था किसको? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया। पुतला बनाए जाने के बाद जब उसमें रूह डाली गई तो थोड़ी देर रूह रुकी, फिर निकल कर बाहर आ गई। अर्ज करने लगे इलाहुल आलमीन, अंदर बहुत तारीकी है, मैं नहीं रह सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने वो नूरे मोहम्मदी जो चमक रहा था उसे उठाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में डाल दिया। उस पेशानी से पुतला रोशन हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह अब जो दोबारा डाली गई तो उस रूह ने करार पाया, वो रूह रुक गई वहां। और सजदे की बात है तो हजरत शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत आदम तो फकत किबला थे। किबला का मतलब क्या होता है? आप खाने काबा की तरफ सजदा करते, तरफ सजदा करते हैं, खाने काबा को सजदा नहीं करते, याद रखिएगा। हम खाने काबा की तरफ सजदा करते हैं, खाने काबा को सजदा नहीं करते। सजदा किसे करते हैं? अल्लाह को। हज़रत आदम किबला थे सजदा के लिए फरिश्तों का। असल में फरिश्तों ने जो सजदा किया था वो सजदा नूरे मोहम्मदी को था। वो नूरे मोहम्मदी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जलवगर था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया गया। तन्हा रहने में वहशत होती थी, हजरत हव्वा को पैदा किया गया। आप देखें हर मौके पर, हर जगह खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ रिवायात है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब रूह डाली गई, आपने सर उठाया तो देखा कि अर्श के पायों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। फिर हजरत हव्वा को पैदा किया गया। हजरत हव्वा को पैदा किया गया, आपका निकाह हजरत हव्वा से कर दिया गया। जब आप करीब गए आवाज आई, ए आदम ठहर जा, पहले अपनी बीवी का महर अदा कर, उसके बाद उससे करीब जाना। तो हजरत आदम ने अर्ज किया इलाहुल आलमीन, यहाँ क्या महर अदा करूं? हुक्म रब्बी हुआ, मेरे हबीब पर 10 बार दुरूद पढ़ा, ये तेरा महर है, ये तेरी बीवी का महर है, 10 बार दुरूद पढ़ो। अल्लाह, यानी वक्तन फवक्तन मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमतें उजागर, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमतें उजागर होती रही और अल्लाह तबारक व तआला ने सबको आगाह किया अजमत मुस्तफ़ा जाने रहमत से। हजरत आदम जमीन पर आए, आपसे लग़ज़िश हुई, आप जमीन पर आए, रोते रहे। फिर अल्लाह फरमाता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, आदम ने अपने रब की बारगाह से कुछ कलिमात सीखे और फिर उन कलिमात के वसीले से दुआ की। वसीला कौन से कलिमात थे? ज्यादातर मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम था। हज़रत जिब्राइल ने आकर उन्हें तालीम दी थी, कहा था ए आदम, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तौबा कबूल हो जाए तो आप मुस्तफ़ा जाने रहमत का वास्ता, उनका वसीला दे दें, अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल फरमाएगा।
حضرت آدم علیہ السلام نے مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمایا. اے آدم یہ نام تو نے کہاں سیکھا؟ عرض کیا الہی جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا میں نے سر اٹھایا تو عرش کے پائے پہ یہ نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا. جنتی درختوں کے پتوں پہ تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا تھا. میں تبھی جان گیا تھا یہ کوئی بزرگ ذات ہے, یہ کوئی عظیم ہستی ہے جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے. تو جواب ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اے آدم قسم ہے میری ذات کی یہ نام اتنا عظیم ہے, یہ نام اتنا بلند ہے کہ اگر تو نے اپنے ہی نہیں قیامت تک آنے والی اپنی ساری اولاد کی مغفرت مانگی ہوتی تو اس نام کے صدقے سب کو بخش دیا ہوتا. یہ نام مجھے اتنا عزیز ہے اور یہ نام والا میرا اتنا عزیز ہے کہ اگر تو نے ان کے نام سے قیامت تک آنے والی اپنی اولاد کی مغفرت چاہی ہوتی, ان کے لیے سفارش کی ہوتی, تو میں نے تیری شفاعت ان سب کے حق میں قبول کر لی ہوتی. حضرت آدم علیہ السلام نے اس موقع پہ عرض کیا الہی یہ اتنی عظیم ذات ہے تو میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. عرض کیا میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے انگوٹھے میں آقا علیہ السلام کے نور کی جھلک ظاہر کی. حضرت آدم نے دیکھا, چوما, آنکھوں سے لگایا, کہا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر بسے. آپ کی اولادوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت حوا کی جو اولادیں ہوتی تھی, ایک پشت سے 2 اولاد, ایک بیٹا ایک بیٹی عام طور پر. پھر اس کے بعد دوسرے حمل سے جب اولاد ہوتی تو ان کی شادی سے کر دی جاتی تھی. ہر حمل کو مختلف مانا جاتا تھا. ہر حمل میں 2 بچہ ہوتا تھا, جڑواں بچہ. لیکن جس حمل میں حضرت شیس علیہ السلام ٹھہرے اس میں وہ اکیلے تھے, دوسرا کوئی حمل نہیں تھا, کیونکہ حضرت شیس علیہ السلام وہ تھے کہ حضرت آدم کے بعد حضور کا نور حضرت شیس علیہ السلام میں منتقل ہوا. تو اس نور کی تعظیم میں, اس نور کی توقیر میں, اس نور کے بیان شان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حمل میں اکیلے حضرت شیس علیہ السلام کو رکھا کہ اس حمل میں ان کا کوئی شریک نہیں تھا, وہ اکیلے تھے. حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پھر بعد میں جب حضرت شیس علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام سے نور منتقل ہوا, نور محمدی منتقل ہوا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل فرشتوں کا ایک بڑا لشکر لے کر آئے. اور آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا, جبرائیل آدم سے کہو کہ اپنے بیٹے شیس سے عہد لکھوائے کہ ان کے پاس جو میرے حبیب کا نور پہنچا ہے وہ اس نور کی تعظیم کریں گے, وہ اس نور کی توقیر کریں گے, وہ اس نور کا بھرپور خیال رکھیں گے. ایک عہد نامہ تیار کرایا گیا. اللہ اکبر. علامہ عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں ایک عہد نامہ تیار کرایا گیا, اور وہ عہد نامہ تیار کرنے والے حضرت جبرائیل, اس عہد نامہ پہ حضرت جبرائیل نے دستخط کیا, مہر لگایا گیا, اور پھر بعد میں وہ عہد نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ حضرت شیس نے یہ وعدہ کیا ہے, پختہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے حبیب کا جو نور ان تک پہنچا وہ ان کی حد درجہ تعظیم کریں گے اور شایان شان اس کا خیال رکھیں گے. اللہ, یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی, ابھی تک دنیا میں آنا نہیں ہوا ہے. اور عظمت کے چرچے, عظمت کے ڈنکے, اللہ اکبر. حضرت شیس علیہ السلام سے رور نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا, پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا,
اور پھر اس نور کی تعظیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تقریباً 10,000 انبیاء آئے، لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد کو پھر اس نور کی تعظیم میں خالی رکھا گیا۔ اس نسل میں، پورے نسل میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے۔ اسے بولتے ہیں سرداری، اسے بولتے ہیں سیادت، اس کا نام ہے مرتبہ اور عظمت۔ ذرا دیکھیں، دو بھائی ہیں، دوسرے بھائی کے نسب میں 10,000 انبیاء کم و بیش، بنی اسرائیل میں 10,000 انبیاء، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب میں کوئی ایک بھی نبی نہیں بھیجا گیا، صرف مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت میں، اور اخیر میں آپ آئے جبکہ اس نسب میں آپ کے علاوہ کوئی نبی مبعوث نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی اپنے اور ہمارے ہم سب کے حبیب کے بارے میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا کیا تیرا وہ رسول تجھے بہت پیارا ہے؟ رب نے فرمایا، موسیٰ اگر وہ نہ ہوتے تو میں کائنات ہی نہ بناتا، وہ نہ ہوتے تو کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا، میں نے کائنات ہی ان کے لیے بنائی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے اللہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا کر دے۔ جب وہ حبیب اتنا عظیم الشان ہے، اتنا رفیع المرتبت ہے، تو کم از کم ان کی امت میں پیدا کر دے۔ ذرا سوچیں، ہم اس حبیب کی امت میں ہیں جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش انبیاء کرتے، اور انبیاء ہی نہیں، رسول ہی نہیں بلکہ اولو العزم رسولوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کی حالت ہے، دعا کرتے ہیں خدایا مجھے امت محمدیہ میں پیدا کر دے۔ ایک روایت اعلیٰ حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان نے الکلام الاوضح میں نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر کہیں جنگ کے لیے گیا تھا، ایک پہاڑ کے گوفے کے پاس قیام ہوا تو دیکھا کہ گوفے میں کوئی شخص دعا کر رہا ہے روتے روتے، اللہم اجعلنی من الامت المرحومہ المغفورہ، اے اللہ مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی بخشی ہوئی امت میں شامل کر دے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نبی الیاس ہوں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نبی ہیں جو ابھی بھی باقاعدہ حیات ہیں، ظاہری زندگی سے ہے۔ زمین پر دو نبی ابھی بھی ظاہری زندگی سے ہیں، ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت خضر علیہ السلام۔ نبی ہیں اور رو رو کر دعا کر رہے ہیں، خدایا مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرما، مجھے امت محمدیہ میں کر دے، یہ شرف عطا فرما۔ تو یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، یہ مقام ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ قرآن کی بہت سی آیات وہ ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر بعد ولادت نہیں قبل ولادت کر رہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد مناتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ نے آپ کی ولادت کر، میلاد کا مطلب کیا ہے؟ ولادت کا ذکر کرنا۔ میلاد کا مطلب آپ کے ولادت کے ذکر کی محفلیں منعقد کرنا۔ اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء کی روحیں جمع کی اور وہاں آپ کا میلاد منایا۔ تمام انبیاء مناتے رہے، تمام انبیاء نے اپنی امت کو تلقین کی، تاکید کیا اور بتایا کہ سنو ایک نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے، تمہیں ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اللہ، مقام اتنا بڑا مقام کہ آقا خود فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ کو بھی میرا زمانہ ملتا تو میری اتباع کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ موسیٰ ان 5 رسولوں میں ہیں جو انبیاء میں سب سے بڑے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ نے بھی میرا زمانہ پایا ہوتا تو میری اتباع کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا، انہیں میری پیروی کرنی پڑتی۔
آپ نے یہ سنا ہے نا قیامت کے دن انبیاء شفاعت کریں گے، لیکن آج ایک بات بتاؤں، انبیاء کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں انا صاحب شفاعتہم ولا فقرا، سارے انبیاء میرے پاس شفاعت کریں گے۔ انبیاء کی شفاعت کہاں ہوگی؟ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، اور مصطفیٰ جان رحمت اکیلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ تو یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ بلا شبہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کا نور ہیں، اور ایسے نور ہیں کہ آپ نہ صرف نور بلکہ تمام انوار کی اصل ہیں، چاہے وہ جبرائیل کا نور ہو، اسرافیل ہو، عزرائیل ہو، یا ان کے علاوہ دیگر سارے فرشتے ہوں، حاملین عرش ہوں، یہ سب آپ کے صدقے میں بنائے گئے۔ اور آپ کب بنائے گئے یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ حضرت جبرائیل نے ایک بار، حضور نے حضرت جبرائیل سے ایک بار ان کی عمر پوچھ لی، جبرائیل کیا عمر ہے تمہاری؟ جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ پتہ نہیں ہے عمر کیا ہے، لیکن ایک بات یاد ہے کہ میں جب سے بنایا گیا تب سے چوتھے حجاب پر، وہی حجاب عظمت، چوتھے حجاب پر ایک ستارہ تھا جو 70,000 سال بعد چمکتا تھا۔ کتنے دن بعد؟ 70,000 سال بعد۔ یا رسول اللہ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ چوتھے حجاب پر ایک ستارہ تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب آپ عمر کا اندازہ لگائیں کتنی عمر ہوگی؟ 70,000 سال بعد ایک ستارہ چوتھے حجاب پر چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا۔ حضور نے فرمایا اے جبرائیل قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اب سوچیں آپ کی عمر کتنی ہے۔ ایک حدیث ہے، حدیث کا مفہوم حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب عرش بھی نہ بنا تھا، صرف نور نہیں تھا، نبی تھا۔ آپ اس وقت جب عرش بھی نہیں بنا تھا اس وقت آپ نبی بھی تھے، اور آپ وہ ستارہ ہیں جسے جبرائیل نے بارہا دیکھا۔ شاید اسی کی طرف اشارہ سورہ والنجم میں ہے، اللہ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جو نیچے اترا، قسم ہے اس ستارے کی جو نیچے کی طرف آیا۔ زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ ستارے سے مراد مصطفیٰ جان رحمت ہی ہے۔ تو وہ شان ہے ہمارے نبی کی، وہ مقام ہے ہمارے نبی کا، وہ مرتبہ ہے ہمارے نبی کا، وہ عظمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے آپ کو کہ یقیناً بیان کرنے والا چاہے قرآن کا جتنا بڑا عالم ہو، حدیثوں کا جتنا زیادہ جاننے والا ہو، بیان کرتے کرتے زبانیں تھک جائیں گی، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے چرچے ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو وہ عظمتیں، وہ بلندی دی ہے۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد سے چونکہ ہمارا عنوان ہی ہے نور سے ظہور تک، بس 3 دن کا وقت ہے، اس کے بعد سے یہ نور کہاں کہاں پہنچا اور کس کس طرح پہنچا، انشاءاللہ اس کا بیان کل ہوگا۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔